یہ داستان ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں زمین کی وسعت سے زیادہ لوگوں کے ظرف چھوٹے تھے، جہاں رشتے خون کے نہیں بلکہ مفاد اور طاقت کے مہونے منت تھے۔ میرے ابا کمال حیات اس خاندان کا حصہ تھے جسے قدرت نے جسمانی طور پر تھوڑا کمزور بنایا تھا، لیکن ان کے بھائیوں نے اس کی کمزوری کو اس کی تذلیل کا ذریعہ بنا لیا۔ ابا کی ایک ٹانگ پیدائشی طور پر چھوٹی تھی، وہ لنگڑا کر چلتے تھے، اور یہی لنگڑاہٹ میرے تایا خضر حیات اور چچا ظفر حیات کے لیے مذاق کا باعث بنی تھی۔ میرے دادا ایک زمیندار تھے، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد گھر کا سارا نظام تایا خضر حیات کے ہاتھ میں آ گیا۔ تایا ایک نہایت عیاش اور خود غرض انسان تھے۔ دادا کی زندگی میں وہ ڈر کے مارے دبے رہے، لیکن ان کے رخصت ہوتے ہی تایا کے اندر کا چھپا ہوا شوق باہر آنے لگا۔ انہیں قیمتی اور اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا جنون تھا، اور اس جنون کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے وراثت میں ملی زمینیں وہ بیچنا شروع کر دیں، کیونکہ گھوڑے کافی مہنگے تھے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ گھوڑے تو خرید لیتے، لیکن ان کی دیکھ بھال، انہیں نہلانا، ان کا گند صاف کرنا اور انہیں چارہ ڈالنا، یہ سب میرے ابا کی ذمہ داری تھی۔ ابا، جو جسمانی طور پر پہلے ہی کمزور تھے، سارا دن ان گھوڑوں کی خدمت میں ہلکان رہتے تھے، جبکہ تایا گاؤں کے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنی عمارات کے جھوٹے قصے سناتے۔ دوسری طرف میرا چچا ظفر حیات، جو گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا ہونے کے ناطے حد سے زیادہ آزاد تھا، وہ شہر پڑھنے تو گیا تھا، لیکن وہاں سے ناکام ہو کر واپس لوٹا اور گاؤں کے ظالم چودھری سرور کا منشی بن گیا۔ یہ دونوں بھائی، یعنی میرے چچا اور تایا، چودھری سرور کی خوشامد میں اس حد تک گرے ہوئے تھے کہ گاؤں والے انہیں چودھری کے پالتو ملازم سمجھتے تھے۔ چودھری سرور، جس کی زمینیں میلوں تک پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ ایک ایسا جابر انسان تھا جس کی مرضی کے بغیر گاؤں میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، میرے تایا اور چچا اس کی جی حضوری کر کے خود کو طاقتور محسوس کرتے تھے۔ اس گھر میں جہاں تایا اور چچا کے کمرے پکے اور پختہ تھے، میرے ابا کے حصے میں وہ بوسیدہ مکان آیا جس کی چھت برسات کے موسم میں چھلنی بن جاتی تھی۔ مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے، جب بادل گرجتے تو میری ماں دیگچیاں اور بالٹیاں ان جگہوں پر رکھ دیتی جہاں سے پانی ٹپکتا تھا۔ ہم سب ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتے تھے اور ابا کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھتے تھے جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ میری ماں اکثر ابا سے یہی کہتی تھی کہ کمال، تم اپنے حق کے لیے کیوں خاموش ہو؟ کیوں اپنے بھائیوں سے مطالبہ نہیں کرتے؟ خضر بھائی نے اپنی زمین بیچ دی، اب وہ تمہارے حصے کی زمین پر ہاتھ صاف کر رہا ہے، وہ بھی اپنی عیاشیوں کے لیے۔ یہ تمہارے بچوں کا مستقبل ہے، اور یوں عیاشیوں میں اسے مت اڑانے دو، اپنے بھائی سے بات کرو۔ ایک دن ابا نے آخر کار ہمت جمع کی اور تایا سے بات کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ وہ استبل میں کھڑے اپنے نئے خریدے ہوئے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ ابا نے جب دھیمے لہجے میں اپنے حصے کی زمین کا ذکر کیا تو تایا کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے مڑ کر ابا کو ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے میرا ابا گر گیا، اور پھر وہ چلانے لگا، تیری اتنی ہمت کہ مجھ سے حساب مانگے؟ اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ تو میرا بوجھ اٹھانے کے تو قابل نہیں، اور تجھے زمین چاہیے؟ اسی وقت چچا ظفر بھی وہاں پہنچ گیا، اور بجائے اپنے بڑے بھائی کو سمجھانے کے اس نے بھی ابا پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ منظر میری روح کو زخمی کر گیا۔ ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے معذور بھائی کو صرف اس لیے مار رہا تھا کہ وہ اپنا حق مانگ رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ابا اکیلے ہیں، وہ بیچارہ ہے، اس کا تو کوئی سہارا نہیں، اور ان کا بیٹا، وہ بھی تو ابھی چھوٹا ہے، اسے لاوارث سمجھ رہے تھے۔ میں نے دور کھڑے یہ سب دیکھا اور مٹھیاں بند کیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اس معاشرے میں معذوری جسم میں نہیں، لوگوں کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ تایا اور چچا کے بیٹے جو میرے ہم عمر تھے، وہ بھی مجھے
اپنے باپ کی طرح حقیر سمجھتے تھے۔ وہ سکول میں چودھری سرور کے بیٹے کی چاپلوسی ضرور کرتے تھے اور مجھ سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، لیکن ان سب کے درمیان میرا ایک ہی ہتھیار تھا، وہ تھا میرا قلم۔ میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں وہ مقام حاصل کروں گا جہاں یہ سب میرے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کم از کم میں اس بات کی کوشش تو کر سکتا تھا۔ میں گھر میں کونے میں بیٹھ کر پرانی کتابوں سے علم حاصل کرتا رہا، جبکہ میرے کزن اور چودھری کا بیٹا مہنگی اکیڈمیوں کی سہولت کے باوجود وقت ضائع کرتے تھے۔ جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو سب کچھ سامنے آ گیا۔ پورے گاؤں میں ایک خاموشی چھا گئی۔ میں نے نہ صرف اپنے سکول میں ٹاپ کیا بلکہ پورے ضلع میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ یہ میرے ابا کی برسوں کی محنت اور میری ماں کے صبر کا صلہ تھا، لیکن اس کامیابی نے میرے تایا اور چچا کے دلوں میں مبارکباد کی بجائے حسد کی آگ کو بھڑکا دیا۔ میٹرک کے رزلٹ نے جہاں میری ماں باپ کے مرجھائے چہروں پر زندگی کی لہر دوڑی، جہاں وہ میرے لیے مسکرائے خوش ہوئے، وہیں میرے تایا اور چچا کے گھروں میں ماتم کا سماں تھا۔ میرے دونوں کزن وہ فیل ہو چکے تھے اور چودھری سرور کا بیٹا، جس پر ہزاروں روپے اکیڈمی کی فیس لٹائی گئی، بمشکل تیسری پوزیشن میں پاس ہو سکا۔ یہ بات ان کے لیے کسی توہین سے کم نہیں تھی۔ یہ ایک قسم کی توہین تھی کہ ایک لنگڑے موچی کا بیٹا جو سارا دن مال مویشی کے باڑے میں گزارتا ہے، ضلع بھر میں اس نے نام کمایا۔ حسد کی یہ آگ اب انتقام کی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ کچھ دن گزرے تو ایک شام تایا خضر حیات، جو کبھی ہمارے بوسیدہ کمرے کی دہلیز پاس کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، وہ ہمارے کچے گھر میں کبھی نہیں آئے تھے، لیکن آج وہ اچانک گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ابا اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر وہ تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی کہ شاید آج اس کا بڑا بھائی اسے گلے سے لگا کر اپنے بیٹے کی مبارکباد پیش کرے گا، لیکن تایا کے چہرے کی سختی نے جلد ہی اس کی امید کو دم توڑنے پر مجبور کیا۔ تایا نے حقارت سے کمرے کی در و دیوار کا جائزہ لیا اور کرخت لہجے میں بولا، کمالے، سنا ہے تیرا بیٹا پاس ہو گیا؟ اچھا یہ بات ہے؟ دیکھ بھائی، یہ پڑھائی لکھائی یہ بڑے لوگوں کے چونچلے ہیں۔ غریب کے بچے جتنا جلدی کام سیکھ لیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے چودھری سرور سے بات کی ہے، وہ بڑے دل کے مالک ہیں اور تیرے بیٹے کے کام آئیں گے۔ انہوں نے تیرے بیٹے نعمان کو اپنی حویلی میں نوکری دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ میں نے اسے نوکری دلوانے کا وعدہ کیا۔ کل سے اسے وہاں بھیج دینا، 4 پیسے کما لے گا، وہ گھوڑوں کی صفائی اور چودھری صاحب کے بچوں کے ساتھ رہے گا۔ 4 پیسے گھر آ جائیں گے تو تیری یہ ٹپکتی چھت بھی شاید ٹھیک ہو جائے۔ ابا، جو ہمیشہ تایا کے سامنے سر جھکا کر رہتے تھے، اس بار ان کے لہجے میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ انہوں نے تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بھائی جان، میں بے وقوف نہیں ہوں، نہ ہی میں ایسا ہوں۔ میرا بیٹا بہت ذہین ہے، اس نے ضلع میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی کی غلامی کرے یا ان کے کتے پالے۔ میں اسے شہر بھیجوں گا، یہ کالج جائے گا اور آگے پڑھے گا۔ تایا یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، اس کا چہرہ غصے میں تلملا اٹھا۔ اچھا تو یہ شہر جائے گا، ہاسٹل میں رہے گا؟ اوے لنگڑے، تیرے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں اور تو شہزادوں والے خواب دیکھتے ہو؟ عقل کے ناخن لو، یاد رکھ، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ابا نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں جواب دیا کہ بھائی جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس گھر میں میرا بھی تو حصہ ہے، یہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں نے مجھے یہ پرانا کچا مکان دیا، لیکن اب یہاں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ تایا نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور جیب سے چند کاغذات نکال کر ابا کے سامنے لہرائے۔ کون سا حصہ؟ یہ دیکھ، زمین اور یہ مکان قانونی طور پر میرے اور ظفر کے نام ہو چکی ہے۔ تو یہاں صرف میری خیرات پر رہ رہا ہے۔ اب میرا آخری فیصلہ سن لے، یا تو تیرا بیٹا چودھری کی حویلی میں نوکری کرے گا، یا پھر کل سورج نکلنے سے پہلے تم لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں تمہیں رات کے اندھیرے میں نہیں نکالنا چاہتا، مجھے تمہاری بیوی کا احساس ہے،
ورنہ अभी धक्के देकर बाहर निकाल देता। ये कहकर वो पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। उस रात हमारी झोंपड़ी में एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। माँ रो रही थी, अब्बा साकित दीवार के साथ खड़े थे। सुबह हुई तो अब्बा ने अपना थोड़ा सा सामान एक गठड़ी में बांधा और हम इस घर से चुपचाप निकल गए। गांव के बिल्कुल किनारे पर जहां एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा था, अब्बा ने लकड़ियों और भूसे की मदद से एक कच्ची झोंपड़ी तैयार की। अब हमारे पास न सर छुपाने को छत थी, न पेट भरने को रोटी थी। अब्बा ने गांव के चौराहे पर बैठकर लोगों के जूते पालिश करना शुरू किए। वो शख्स जो कभी ज़मींदार का बेटा था, अब लोगों के पैरों में बैठकर उनकी धूल झाड़ता था, जूते पालिश करता था, सिर्फ इसलिए कि मेरा मुस्तकबिल बन जाए। मैं ही अब्बा की आखिरी उम्मीद था। उनकी रूटीन ये थी कि वो सुबह सवेरे चौधरी सरवर की हवेली जाता, वहाँ चौधरी के जूते चमकाता, उसे सलाम करता, फिर सारा दिन मजदूरी करता। चौधरी सरवर अक्सर अब्बा का मजाक उड़ाता था। ओए कमाले, सुना है तेरा बेटा शहर पढ़ेगा, अफसर बनेगा। अरे बेवकूफ़, उसको समझा और तू भी समझ जा, ये तुम्हारी भूल है। तेरे भाई कितने अक्लमंद हैं और तुम्हें अकल तक नहीं। उन्होंने अपने बेटों को काम पर लगाया है और तू क्यों उनको काम पर नहीं लगाता? अब्बा सिर्फ इतना कहते, चौधरी साहब अल्लाह वारिस है, बेटा ज़हीन है, जब शहर जाएगा तो शायद पढ़ ले। अब्बा ने अपनी कमीज़ के कोने में बंधे वो पैसे निकाले जो उन्होंने 1 रुपया जमा करके बचाए थे। दिन रात मेहनत की थी। दिन को वो जूते पालिश करते, रात को मजदूरी करते। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। वो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे जब मैं पहली बार शहर हॉस्टल में रहने के लिए जा रहा था। बस चलने लगी, उन्होंने हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहा। मुझे क्या मालूम था मेरे पीछे मेरे बाप पर जुल्म का वो पहाड़ टूटने वाला था, जिसका तस्वर करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। जब अब्बा छोड़कर वापस चौधरी के डेरे पर पहुंचे तो थोड़ा सा वो देर से पहुंचे थे। तकरीबन 15 मिनट लेट हुए होंगे, लेकिन चौधरी वो गुस्से में तिलमिला उठा। जैसे ही अब्बा ने कदम रखा, चौधरी ने धाड़ कर कहा, ओए लंगड़े, आज तेरी हिम्मत, तू देर से कैसे आया? अब तो अपने आप को क्या बड़ा आदमी समझने लगा? अब्बा ने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी साहब, मेरा बेटा शहर जा रहा था, उसको बस तक सवार करने गया था। बस चौधरी को जैसे इसी बात का इंतज़ार था। उसने अपना भारी जूता उतारा, अब्बा के चेहरे पर मारा। बेटे को बस पर चढ़ाकर तू आया है, तेरा बेटा पढ़ेगा। अब मैं तुझे सैर कराऊंगा कि तू याद रखेगा। उसने अपने पहलवानों को इशारा किया और कहा कि इसे पकड़ो और पीपल के दरख्त के साथ उल्टा लटका दो। मेरे माजूर बाप को, जिसकी एक टांग पहले ही जवाब दे चुकी थी, कमज़ोर थी, उसको रस्सियों की मदद से जकड़कर सर के बल उल्टा लटकाया गया। चौधरी के मुलाजिम बारी बारी उस पर डंडे बरसा रहे थे और सितम ये कि इन डंडे मारने वालों में ताया खिज़र, चाचा ज़फ़र भी शामिल थे। वो अपने ही भाई के जिस्म पर ज़रबे लगाकर चौधरी को खुश कर रहे थे और अपनी वफ़ादारी का यकीन दिला रहे थे। चौधरी ने तंज करते हुए कहा, कमाले, तेरा बेटा पढ़ कर क्या बनेगा? वो भी आकर अपने बच्चों के कुत्ते ही नहलाएगा, मेरे बच्चों की खिदमत करेगा। तू ऐसे ही उसे पढ़ा रहा है और जूते पालिश करेगा और क्या करेगा? ये मेरी ज़मीन है, यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। 1 घंटे तक लटकाने के बाद अब्बा जब नीचे गिरे, चौधरी ने एक और ऐलान किया, आज से ये लंगड़ा पूरे गांव के जूते मुफ्त में पालिश करेगा और जो कोई जूता पालिश करवाएगा वही जूता इसके मुंह पर ज़रूर मारेगा, क्योंकि ये इसका मुआवजा है। ये ऐसा ऐलान था जिसने पैरों तले ज़मीन निकाल दी। यही कहा कि जो ऐसा नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन समझा जाएगा। गांव के वो लोग जो चौधरी से डरते थे या अब्बा से हासिद थे, उन्होंने बारी बारी अब्बा के चेहरे पर जूते मारे। मेरा बाप, जिसने अपनी गैरत सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दी थी, चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा कि मेरा बेटा पढ़ सके। किसी ने इस पूरे मंज़र की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियो मुझ तक भी पहुंच गई। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा बाप, मेरा मान, मेरा सब कुछ, मेरा गरूर लोगों के जूते खा रहा था और उसके अपने भाई
وہ بھی اسے مار رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں اسی وقت شہر کے تھانے پہنچا۔ انسپکٹر افضل کے سامنے وہ ویڈیو رکھی اور روتے ہوئے انصاف کی بھیک مانگی، لیکن انسپکٹر نے ویڈیو دیکھ کر ایک کہا لگایا، اوئے لڑکے، یہ تمہارا باپ یہ چودھری کا نوکر ہے، نوکر، اور جب نوکر غلطی کرتا ہے تو مالک اسے سزا دیتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جاؤ یہاں سے، پڑھائی پر دھیان دو، ورنہ تمہارا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ دوبارہ چودھری کے خلاف یہاں مت آنا، ایسی غلطی مت کرنا۔ اس دن میرے اندر کچھ مر گیا تھا اور کچھ نیا پیدا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں تڑپ اٹھی کہ میں ابھی جاؤں اور ان سب کو ختم کروں، لیکن پھر مجھے ابا کا وہ چہرہ یاد آیا جو مجھے بس پر سوار کرتے وقت ابا کے چہرے پر تھوڑی سی امید تھی۔ تھانے کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میرے قدم وہ بوجھل تھے، بلکہ ایک ایسی تپش تھی جو میرے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ انسپکٹر افضل کے وہ کہے میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ نوکر ہے تیرا باپ، سزا تو ملے گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ اس معاشرے کے منہ پر ایک تماچا تھا جہاں قانون صرف طاقتور کی لونڈی بن کر رہ گیا تھا۔ میں شہر کے ہجوم میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا۔ جی میں آ رہا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی کسی تیز رفتار گاڑی کے آگے کود جاؤں، اپنی زندگی ختم کروں، یا پھر واپس جا کر انسپکٹر کی گردن دبوچ لوں اور گاؤں میں ان سب لوگوں کو مار دوں۔ لیکن میرا ہاتھ میری جیب میں موجود پرچی پر پڑا، جس پر ابا نے اپنا خون پسینہ کر کے جمع کی ہوئی رقم کا حساب لکھا تھا اور مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ میں اسی رات آخری بس پکڑ کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں گاؤں پہنچا، ہر طرف سناٹا تھا، لیکن میری روح میں طوفان تھا۔ میں دبے قدموں اس بنجر زمین کی طرف بڑھا جہاں ہماری چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ماں ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، بین کر رہی تھی۔ ابا چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، ان کا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد نیلے نشانات تھے، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنی تکلیف چھپانے کی ابا نے ناکام کوشش کی اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے جسم کے زخموں نے انہیں دوبارہ سونے پر مجبور کیا۔ میں ان کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر، میں آپ کے پاس رہوں گا، دیکھتا ہوں کون آپ کو ہاتھ لگاتا ہے۔ ابا نے لرزتے ہاتھوں سے میرا سر تھپ تھپایا اور کہا، نعمان میری بات سنو، اگر تم رکو گے تو ان ظالموں کی جیت ہوگی، یہ بھی یہی چاہتے ہیں، یہ زخم بھر جائیں گے، لیکن اگر تمہاری ہمت ٹوٹ گئی تو میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اگلے چند دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ میں نے ابا کو گاؤں کے حکیم کے پاس لے کر مرہم کرائی، لیکن گاؤں والوں کی نظریں اب پہلے سے زیادہ زہریلی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کانا پھوسیاں کرتے اور تایا کے بیٹے دور سے کھڑے ہو کر میرا مذاق اڑاتے۔ میرا صرف ایک ہی دوست تھا، ماجد۔ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، لیکن اس کا دل صاف تھا۔ ایک شام جب اندھیرا چھا گیا، میں ماجد سے ملا۔ میری آنکھوں میں انتقام کی آگ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میں کچھ بڑا کرنے والا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ماجد میرے دوست، میں اس ذلت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ جو ابا کے ساتھ ہوا تم اچھی طرح جانتے ہو۔ چودھری سرور نے میرے باپ کی عزت مٹی میں ملائی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ماجد پہلے تو ہچکچایا، پھر اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، نعمان، چچا کامل وہ میرے بھی باپ ہی کی طرح کے تھے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ماجد کہیں سے ایک پرانا زنگ آلود پسٹل لے کر آیا۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ جب چودھری رات کو اپنی حویلی کے صحن میں اکیلا سو رہا ہوگا، ہم پیچھے کی دیوار پھیلانگ کر اندر داخل ہو جائیں گے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، میں اپنی جھونپڑی سے نکلا۔ ماں اور ابا دونوں سو رہے تھے۔ میں نے آخری بار ان کے چہروں کو دیکھا، یہ سوچ کر کہ شاید اب میں کبھی واپس نہ آ سکوں، کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ باہر گلی میں ماجد میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں سائے کی طرح حویلی کی طرف بڑھے۔ حویلی کی پچھلی دیوار کافی اونچی تھی، لیکن ہم نے ایک دوسرے کے سہارے چڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ہم چھت پر پہنچے، ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
حویلی کا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں گارڈز کھڑے تھے اور ایک جتھا بنا کر وہ پہرا دے رہے تھے۔ کوئی ایسا پاسبلٹی نہیں تھی کہ ہم حویلی کے اندر داخل ہو سکیں۔ چودھری سرور اپنی عیاشیوں میں مصروف تھا۔ آس پاس وفادار کتے، جن میں میرے تایا چچا شامل تھے، سب ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ وہاں داخل ہونا خودکشی کے مترادف تھا۔ ہم گھنٹوں وہاں چھپے رہے، لیکن سیکیورٹی میں ذرا بھر کمی نہ آ سکی۔ مایوس ہو کر ہمیں واپس مڑنا پڑا۔ میں جب جھونپڑی پہنچا تو ابا شاید پہلے ہی جاگ چکے تھے، میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی نظریں میرے ہاتھ میں چھپے اس ہتھیار پر پڑیں جو میں نے قمیض کے نیچے چھپایا تھا۔ بیٹا، کہاں گئے تھے؟ ابا کی آواز میں ایسی گرفت تھی کہ میں جھوٹ نہ بول سکا۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سارا منصوبہ ابا کے سامنے رکھ دیا۔ ابا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور میرا بوسہ لیا۔ نعمان، میرے بچے، میری بات سنو۔ ایک باپ تجھ سے بھیک مانگتا ہے۔ میں نے پہلے بھی تجھ سے بھیک مانگی تھی۔ جس راستے پر تم نکلے ہو وہاں صرف موت ہے یا جیل۔ اگر تم نے چودھری کو مار دیا تو تم مجرم کہلاؤ گے۔ میں نے تمہیں مجرم بنانے کے لیے جوتے نہیں کھائے۔ میں چاہتا ہوں تم اس قابل بنو کہ قانون تمہارے ہاتھ میں ہو، نہ کہ تم قانون توڑو۔ تمہارا قلم ہی تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وعدہ کرو اپنے باپ سے، تم اپنی منزل حاصل کرنے تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گے۔ میں نے ابا کے آنسو دیکھے اور ارادہ بدل کیا۔ میں نے وہ پسٹل ماجد کو واپس کیا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دوبارہ شہر روانہ ہوا۔ اس بار میرے پاس صرف کتابیں نہیں بلکہ اپنے باپ کی تذلیل کا وہ زخم تھا جو مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ میں نے ایف ایس سی میں دن رات ایک کر دیے۔ کالج کی لائبریری وہ میرا مسکن بن چکی تھی۔ جب رزلٹ آیا تو میں نے ایک بار پھر سب کو حیران کیا۔ میرے نمبر اتنے زیادہ تھے کہ میرا ایڈمیشن کسی بڑے میڈیکل کالج میں ہو سکتا تھا، لیکن میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا۔ میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میرے ذہن میں انسپکٹر افضل کا وہ کہا چودھری سرور کا وہ جوتا تازہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر بننے کی بجائے بی ایس سی میں داخلہ لیا تاکہ جلد از جلد سی ایس ایس کے امتحان کے لیے میں اہل ہو سکوں۔ شہر کی اس اجنبی زندگی میں جہاں ہر طرف چکا چوند تھی، میں چھوٹے سے سستے کمرے میں رہتا، سوکھیاں روٹی کھاتا، اکثر رات خالی پیٹ سو جاتا تاکہ ابا کے بچے ہوئے وہ پیسے ان سے کتابیں خرید سکوں۔ ہر روز جب تھک کر ہار جاتا تو وہ ویڈیو دیکھتا تو مجھے اپنا مقصد یاد آ جاتا۔ سال گزرتے گئے، آخر کار وہ دن آیا جب میں نے سی ایس ایس کا امتحان اس میں بیٹھا۔ امتحان ہر سوال کا جواب لکھتے ہوئے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں چودھری سرور کے ہر ظلم کا حساب لکھ رہا ہوں۔ یہ ایک ریٹن ایگزام تھا، وہ کلیئر کرنے میں میں کامیاب ہوا۔ اب مشکل مرحلہ تھا انٹرویو کا۔ انٹرویو پینل کے سامنے جب میں کھڑا ہوا تو میری خود اعتمادی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ پولیس سروس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، تاکہ کسی معذور باپ کو اپنے بیٹے کی تعلیم کی قیمت جوتوں کی صورت میں نہ چکانی پڑے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے باپ کی کہانی سنائی، اور پھر وہ معجزہ ہوا جس کا خواب میں نے، میرے والدین نے برسوں پہلے دیکھا۔ رزلٹ آیا اور میرا نام ٹاپ لسٹ میں تھا۔ میں پولیس سروس آف پاکستان کے لیے منتخب ہو چکا تھا۔ اب میں اے ایس پی نعمان تھا۔ اے ایس پی کا رتبہ ملنے کی خبر جب سرکاری گزٹ میں شائع ہوئی تو مجھے لگا جیسے برسوں سے میرے سینے میں دبی ہوئی آگ کو ٹھنڈک ضرور پہنچی ہے۔ لیکن یہ تو ابھی ایک آغاز تھا، ابھی کئی ایسے امتحان باقی تھے۔ میں نے پولیس اکیڈمی میں تربیت کے دوران اپنی جسمانی ذہنی صلاحیتوں کو لوہے کی طرح مضبوط کیا۔ وہ لڑکا جو کل بھوک اور پیاس برداشت کرتا تھا، اب ایک ایسی طاقت بن چکا تھا جس کے ایک دستخط سے بڑے بڑوں کے تخت ہل سکتے تھے۔ تربیت مکمل ہوئی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ میری پہلی تعیناتی میرے اپنے ہی ضلع میں بطور اے ایس پی ہوئی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا، جیسے اللہ نے میرے ہاتھ سے اس ظلم کا خاتمہ لکھا ہی تھا۔ جس دن میں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا، میرے ذہن میں سب سے پہلے ایک بندے کا نام آیا۔ وہ تھا انسپکٹر افضل۔
وہی شخص جس نے میرے باپ کے زخموں کا مذاق اڑایا مجھے تھانے سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کا ریکارڈ منگوایا اور وہ بھی ایک کرپٹ آفیسر تھا۔ وہ ابھی تک اسی علاقے کے تھانے میں تعینات تھا اور اب وہ ایک سرور چودھری کا پالتو کتا تھا۔ اب بھی غریبوں کی چمڑی ادھیڑتے اور چودھری سرور جیسے لوگوں کی دلالی کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے کسی کو بتائے بغیر اپنی سرکاری گاڑی نکالی، وردی پہنی اور تھانے جا پہنچا۔ جیسے ہی میری گاڑی تھانے کے احاطے میں رکی، وہاں کھلبلی مچ گئی۔ پولیس اہلکار لائن بنا کر کھڑے ہو گئے، مجھے سیلیوٹ کرنے لگے۔ میں سیدھا انسپکٹر افضل کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا کسی اور غریب کسان کو گالیاں دے رہا تھا۔ آج بھی وہ ویسا ہی جلاد اور ظالم تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک نوجوان افسر کو اپنے سامنے دیکھا تو ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا، ایک زوردار سیلیوٹ مارا۔ سر، خوش آمدید سر، آپ نے اطلاع نہیں دی؟ ہم آپ کا استقبال کرتے، پھول برساتے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی بے حسی تھی جو سالوں پہلے تھی۔ میں نے اس کی کرسی کے سامنے پڑے ہوئے بینچ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بیٹھو افضل، مجھے پہچانو؟ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پہچان نہ پایا، پھر ہنستے ہوئے بولا، سر معاف کیجیے گا، آپ جیسے بڑے افسران، ان سے ملنا کہاں نصیب ہوتا ہے، شاید کسی میٹنگ میں دیکھا ہو۔ میں نے میز پر پڑے ہوئے کاغذات کو ایک طرف ہٹایا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یاد کرو افضل، اچھی طرح یاد کرو، وہ لڑکا جو 5 سال پہلے اپنے باپ پر ہونے والے ظلم کی ویڈیو لے کر تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ وہ چودھری کا غلام ہے، مالک اسے سزا دے سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی افضل کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا اور تھوک نکلتے ہوئے وہ ہکلا کر بولا، سر آپ، وہ مجھے یاد نہیں، وہ شاید کوئی غلط فہمی تھی۔ میں نے میز پر ہاتھ مار کر اسے خاموش کرایا، سرد لہجے میں کہا، تمہارا ٹرانسفر لیٹر تیار ہے افضل، تو میں ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں تم ساری زندگی اپنی وردی کو ترس جاؤ گے، اور وہاں تمہارے خلاف کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی انکوائری آج میں خود شروع کر رہا ہوں۔ اسے پولیس لائن حاضر ہونے کا حکم دے کر میں وہاں سے نکل آیا۔ یہ میرے بدلے کی پہلی قسط تھی۔ اب میرا رخ اپنے گاؤں کی طرف تھا۔ گاؤں جانا بہت ضروری تھا، لیکن میں ابھی اپنی پہچان ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سادہ کپڑوں میں ایک رات گاؤں کا چکر لگایا۔ میں نے دیکھا کہ حالات پہلے سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ چودھری سرور اب ایک بے لگام گھوڑا بن چکا تھا۔ گاؤں والوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ گاؤں کے کئی غریب کسانوں کی زمینیں اس نے ہتھیا لی تھیں۔ پٹواری اور تحصیلدار سے مل کر اپنے نام وہ زمینیں کی تھیں۔ مجھے پتہ چلا کہ 30 سال پہلے ایک غریب مزدور بیٹی کو اغوا کیا گیا، اس کا سراغ آج تک نہ ملا۔ گاؤں کے بوڑھے لوگ دبی زبان میں یہی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے چودھری سرور کا ہاتھ ضرور ہے، انہوں نے ہی لڑکی کو غائب کیا۔ میرے پاس ایک قانونی طاقت تھی۔ میں نے خفیہ طور پر اپنی ایک ٹیم تشکیل دی، چودھری کے تمام پرانے گناہوں کی فائلیں کھولنا شروع کیں۔ چودھری سرور کو جب پتہ چلا کہ نیا آنے والا ASP اس کے خلاف انکوائری کر رہا ہے تو اس نے روایتی طریقے سے مجھے خریدنے کی کوشش کی۔ اس نے میرے تایا اور چچا کو، جو اب بھی اس کے منشی اور کارندے تھے، میرے پاس بھیجنے کا سوچا کہ یہ اپنے چچا کا ضرور مانے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جس نعمان کو ڈھونڈ رہا ہے وہ اسی کا بھتیجا ہے۔ میرے تایا اور چچا کے بیٹے، جو کبھی مجھے حقیر سمجھتے تھے، اب تک وہ بے روزگار تھے، کیونکہ تایا نے ساری زمین گھوڑوں پر اڑا دی تھی اور اب وہ چودھری کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ ایک شام میں اپنے گھر کا رخ کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ابا جھونپڑی کے باہر ایک پرانے سٹول پر بیٹھے کسی کے جوتے پالش کر رہے تھے۔ ابا کو ابھی تک نہیں معلوم تھا۔ میں تو ابا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں گاڑی سے اترا، آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اچانک دیکھا، ان کی دھندلی آنکھوں میں میری وردی چمکی۔ وہ گھبرا کر کھڑے ہونے لگے۔ صاحب جی، جوتے پالش کرنے ہیں؟ ابا نے شاید مجھے نہ پہچانا۔ میں ان کی بات سننے لگا۔ ان کی آواز میں خوف اور لرزہ تھا جو چودھری کے ظلم سے شاید پیدا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابا کتنا ڈرا ہوا تھا۔
میں نے ان کے ہاتھ سے برش لیا، قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابا، میں ہوں، میں آپ کا نعمان، آپ کا بیٹا۔ ماں بھی جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ جب انہوں نے مجھے افسر کی وردی میں دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ابا نے مجھے گلے سے لگایا اور دیر تک روتے رہے۔ بیٹا، تو نے آج میرا سر بلند کیا، آج میرے سارے زخم بھر گئے ہیں بیٹا۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور کہا، ابا ابھی تو حساب باقی ہے، کل پورا گاؤں دیکھے گا کہ اللہ جب انصاف کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ اگلی صبح میں نے تھانے فون کیا، بھاری نفری تیار کرنے کا حکم دیا۔ چودھری سرور کو گرفتار کرنے کے لیے میں نے اپنے تمام ثبوت اکٹھے کر لیے تھے جو اسے ساری زندگی کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے کافی تھے۔ میں نے اپنی ٹیم سے کہا، آج ہم کسی مجرم کو نہیں، ایک ایسے نظام کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ اگلی صبح کا سورج گاؤں کی فضاؤں میں ایک عجیب سی تپش لے کر طلوع ہوا۔ یہ وہ تپش تھی جو طوفان سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اپنی استری شدہ وردی پہنی، کندھوں پر لگے تمغوں کو درست کیا، آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آئینے میں مجھے وہ چھوٹا نعمان نظر آیا جو کبھی بارش میں چھت کے نیچے بیٹھتا تھا اور چھت ٹپکتی تھی، وہ نعمان جس نے اپنے باپ کو درخت سے الٹا لٹکے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی سروس ریوائز لسٹ تیار کی اور باہر نکلا، جہاں 8 پولیس گاڑیاں اور 50 سے زائد مسلح اہلکار میرا انتظار کر رہے تھے۔ آج کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لے گا، لیکن کوئی بھی مجرم بچنا نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے عملے کو مختصراً ہدایت دی اور قافلہ گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی گاؤں کے احاطے میں خاموش گلیوں میں داخل ہوئیں تو لوگ سہم کر اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آج کس کی شامت آئی ہے؟ قافلہ سیدھا چودھری سرور کی حویلی کے سامنے رکا۔ چودھری اس وقت اپنے وسیع و عریض صحن میں تخت پر بیٹھا ہوا حقہ پی رہا تھا اور میرا تایا خضر حیات اور چچا ظفر حیات ہمیشہ کی طرح اس کے قدموں کے پاس کرسیوں پر بیٹھے کسی معاملے پر ہنس رہے تھے۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اترا، تایا اور چچا کی نظریں مجھ پر پڑیں، لیکن وردی اور روب کی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ انہیں لگا شاید کوئی بڑا افسر دورے پر آیا ہے اور یہ چودھری سے ملنے آیا ہے۔ چودھری سرور بڑے غرور سے اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے، مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ خوش آمدید افسر صاحب، آئیے تشریف رکھیے۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ ہمیں بلا لیا ہوتا میرے آدمی آپ کے پاس آ جاتے، کوئی کام تھا تو منشی کو میں بھیج دیتا۔ میں نے اس ہاتھ بڑھانے سے بجائے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا، بلند آواز میں کہا، چودھری سرور، تم قاتل، اغوا اور زمینوں پر ناجائز قبضے، معصوم شہریوں پر تشدد کے الزام میں زیر حراست ہو۔ تمہارے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ پورے صحن میں سکتہ تھا۔ چودھری کا رنگ پیلا پڑ گیا، لیکن اس نے اپنی جھوٹی انا کو سنبھالا، دھاک جمانے کی کوشش کی۔ افسر، لگتا ہے آپ اس علاقے میں نئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میرے ہاتھ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں مت کریں ورنہ آپ کی وردی اترنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر کہا، چودھری صاحب، مجھے پہچانے، وردی پہننا آسان ہے، اتارنا یہ بہت مشکل ہے، اور جہاں تک ہاتھ پہنچنے کی بات ہے تو آج میرا ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ گیا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لمحے میرا تایا خضر، اس نے مداخلت کرنے کی کوشش کی، آپ نرمی سے پیش آئیں، چودھری صاحب اس علاقے کی عزت ہیں۔ میں نے تایا کی طرف مڑ کر دیکھا، ان کے چہرے پر وہی مکاری تھی جو آج سے 20 سال پہلے تھی، جو میرے ابا کی زمین ہڑپتے وقت اس کی مکاری سامنے آئی تھی۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، خضر حیات، تم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ اپنے بھائی کے ساتھ جو ناانصافی تو نے کی، اس کا حساب تو آج دے گا۔ جب میں نے بھائی کا لفظ استعمال کیا تو تایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھنا شروع کیا اور پھر ہکلاتے ہوئے بولا، نعمان، تم کمال کے بیٹے؟ چودھری سرور یہ سن کر حیران ہوا، کیا یہ اس لنگڑے کا بیٹا ہے؟ میں نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کرو اور اسی پیپل کے درخت کے ساتھ اسے لٹکا دو۔ پولیس والوں نے
चौधरी को घसीटना शुरू किया। वो चिल्लाता रहा, धमकियां देता रहा, लेकिन वो ना रुके। आज कोई उसका सुनने वाला ना था। जैसे कल को मेरे बाप के साथ हुआ, कोई अब्बा की मदद के लिए ना आया था, आज ऐसा ही चौधरी के साथ हो रहा था। पूरा गांव हवेली के पास जमा हो गया। मैंने चौधरी को उसी दरख्त के नीचे खड़ा किया और जहां उसने अब्बा को लटकाया था, मैंने एक हंटर लिया और फिर उसे मारना शुरू किया। आज एक बेटा अपने बाप की तजलील का हिसाब लेने आया है। मैंने पहला हंटर पूरी कुव्वत से चौधरी की पीठ पर मारा तो उसकी चीख आसमान तक गई। हर ज़रब के साथ मुझे अपने बाप के जिस्म के वो ज़ख़म याद आ रहे थे जो बरसों से मेरे सीने में अभी भी ताज़ा थे। ताया और चचा ज़मीन घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर माफ़िया मांगने लगे। उनके वो बेटे जो मुझे कभी हकीर समझते थे, आज मजमे के पीछे छुप रहे थे। मैंने चौधरी को कानून के शिकंजे में जकड़ लिया था। मैं चौधरी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उसका वो जुर्म, मैंने कहा कि अस्तबल के पीछे खुदाई की जाए जहां 30 साल पहले एक लड़की को दफन किया गया था। उसकी हड्डियां सामने नजर आईं, बरामद हुईं। चौधरी के पाँव से ज़मीन निकल गई। डीएनए टेस्ट हुआ। ये वही लड़की थी जिसको चौधरी ने मारा था ज़्यादती के बाद। अब वो सिर्फ एक जालिम चौधरी नहीं बल्कि एक साबित शुदा कातिल था। मैंने उसे हथकड़ियाँ लगवाईं और पुलिस की गाड़ी में डालने का हुक्म दिया। जाने से पहले मैं अपने ताया और चचा के सामने खड़ा हुआ। वो थर थर काँप रहे थे, खौफज़दा थे। मैंने उनसे कहा, जिस घर से तुमने हमें निकाला था, मेरे बाप को निकाला था, वो अब्बा के नाम पर वापस मुंतकिल होना चाहिए। तुमने घोड़ों का शौक़ पूरा करने के लिए खून के रिश्ते वो बेच दिए। आज तुम्हारे पास न वो ज़मीन रही, ना ही वो इज़्ज़त जो तुम खो चुके हो। जाओ, आज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरे बाप के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगोगे। गांव की तारीख़ में ये पहला दिन था जब किसी गरीब की झोंपड़ी से निकला हुआ सच हवेली के झूठ पर गालिब आ गया था। चौधरी सरवर की गिरफ्तारी और ताया और चचा की ज़िल्लत के बाद गांव की फ़िज़ा बदल चुकी थी। वो लोग जो कभी चौधरी के डर से मेरे बाप को जूते मारने पर मजबूर हुए थे, आज लाइन बनाकर हमारी उस झोंपड़ी के बाहर खड़े थे। लेकिन अब उनके हाथों में जूते नहीं बल्कि शर्मिंदगी के आंसू और फूल थे। मैंने अपने वालिदैन को दोबारा उनके असली घर में मुंतकिल किया, घर की मुरम्मत कराई और उसको पुख्ता कराया, वही घर जहाँ से हमें धक्के देकर निकाला गया था। ताया और चचा ने अब्बा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और मेरे अब्बा ने अपने कुशादा दिल का सबूत देते हुए उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन रिश्तों में वो पहली जैसी गर्मजोशी कभी वापस ना आ सकी। मैंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए गांव की तकदीर बदलने का बेड़ा उठाया था। हमारा गांव बहुत सारी महरूमियों का शिकार था। जिस ज़मीन पर चौधरी का नाजायज़ कब्ज़ा था, वहाँ मैंने लड़कियों के लिए एक बड़ा हाई स्कूल और एक जदीद हस्पताल बनवाया ताकि किसी गरीब का इलाज या तालीम के लिए शहर की खाक उन्हें ना छाननी पड़े। यहाँ लड़कियों की तालीम के लिए बड़े मसले थे, इसलिए मैंने हाई स्कूल बनवाया। मैं अक्सर अपने पीपल के दरख्त के पास जाकर खड़ा होता, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। उसने मुझे इंतकाम के जज्बे से निकाल कर इंसाफ के रास्ते पर डाला। चौधरी को कत्ल कर दिया होता तो आज मैं एक मुजरिम होता, लेकिन अब्बा की नसीहत और सब्र ने मुझे वो मकाम दिया। आज मैं पूरे ज़िले का मुहाफ़िज़ था। आज मेरा बाप जब लंगड़ा कर चलता है, पूरा गांव उसके लिए एहतरामन खड़ा हो जाता है। उनकी वो छोटी टांग अब उनकी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी कामयाबी की निशानी है। मैंने ये सबक सीख लिया कि जुल्म की उम्र मुख्तसर होती है, मेहनत का फल कभी ज़ाया नहीं होता। वालिदैन की दुआएं और हक़ की लगन इंसान को उस मकाम तक पहुंचा देती है जहां तक पहुंचने का ख्वाब उसके दुश्मन भी कभी नहीं देख सकते। सब्र का दामन थामने रखना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है।